اب امانت کے فضائل تو سن لیے، ذرا خیانت کی بات بھی سن لیں تاکہ معاملہ اچھا کلیئر ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ اب بتائیں یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں خیانت کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ حدیث مبارکہ اللہم انی اعوذ بک من الخیانۃ فانہا بئست البطانہ، اے اللہ میں خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ بدترین بطانہ ہے۔ بطانہ کہتے ہیں یہ جو کپڑوں کے نیچے بنیان پہنتے ہیں نا اس کو۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر بندے کو عذاب اس کے گناہ کے مطابق دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر بندے کو گناہ کے مطابق عذاب دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جو بندہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا، اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی جیسے اونٹ کی زبان ہوتی ہے جب وہ نکالتا ہے۔ وہ لمبی زبان نکالے گا، فرشتے کینچی سے اس کو کاٹیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر زبان نکالے گا، پھر کاٹیں گے، تو یہ اس کو عذاب ہوگا۔ دوسری بات کہ جو بندہ دنیا کے اندر غیر اللہ سے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا، عادت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو، جو غیر اللہ کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس طرح کھڑا کریں گے کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ اس کے چہرے کی رعنائی کو اللہ چھین لیں گے۔ تم میرے سوا غیر کے در پہ جاتے تھے، تمہارے چہرے سے نور رعنائی کو چھین لیا جاتا ہے، اس کا یہ حال ہوگا۔ پھر جو آدمی قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کا قد چیونٹی کے برابر ہوگا، چھوٹا سا قد ہوگا، شکل انسانوں والی، لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے پاؤں رکھ رکھ کے، اور یہ پس رہا ہوگا لوگوں کے پاؤں کے نیچے۔ یہ کون ہوگا؟ جو دنیا میں تکبر کرتا تھا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا نا، گردن اٹھا کے بات کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے۔ یہ جو سر اٹھا کے چلنے والے تھے نا، اللہ ان کو اس قد میں کھڑا کریں گے اور ان کو اس دن اس طرح ذلیل کریں گے، ان کے تکبر کا عذاب دیں گے۔ اور جس بندے نے بددیانتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے اور فرمائیں گے کہ جاؤ لوگوں کی امانت لے کر آؤ، اگر تم لائے تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ تو وہ امانت دوزخ کی آگ میں نیچے ہوگی، تو یہ آگ میں نیچے ڈبکی لگائے گا، جلے گا، اور جب ڈبکی لگا کے امانت کو اٹھا کے آئے گا کہ میں جہنم سے باہر نکل جاؤں، مجھے کہہ دیا گیا امانت لاؤ ہم تمہیں نکالیں گے، تو یہ امانت لے کر جب جہنم کے کنارے تک پہنچے گا تو امانت اس کے ہاتھ سے نکل چھوٹ کے گر جائے گی۔ جب گر جائے گی یہ پھر ڈبکی لگائے گا، ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، یہ آگ سے نکل نہیں سکے گا۔ قیامت کے دن اس بندے کو جہنم کا یہ عذاب دیا جائے گا۔ بعض اوقات لوگ شراکت کا کام کرتے ہیں، شریعت نے ان کے بارے میں بھی بتایا، فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین، دو بندے جب شریک ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں۔ دو بندے جب مل کر کاروبار کرتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں۔ ما لم یخن احدہما صاحبہ، اور جب ان میں سے
ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تب میری مدد کاروبار میں سے نکل جاتی ہے. تو اس وقت تک اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے جب دونوں امانت داری کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. اور جب ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے کاروبار میں سے نکل جاتی ہے. حدیث مبارکہ لا تزال امتی بخیر ما لم تر الامانۃ مغنما، میری امت سے اس وقت تک خیر نہیں جائے گی جب تک کہ یہ امانت کو مال غنیمت نہ سمجھیں گے. آج وہ وقت آ گیا ہے نا، کسی کی امانت ہو تو اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. والصدقۃ مغرما، اور صدقہ کو ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے. زکوٰۃ دینا بوجھ نظر آتا ہے اور دوسرے کا مال وہ مال غنیمت نظر آتا ہے. چنانچہ غزوہ خیبر میں ایک صاحب نے مال غنیمت لوٹانے میں کوتاہی کی. کچھ چیز انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، چھوٹا سا کوئی لباس تھا یا چھوٹی سی چیز تھی، حتیٰ کہ ان کو زخم تھے تو ان کی وفات ہو گئی. جب وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجاہد ہے اور اس کو زخم لگے اور یہ فوت ہوا. فرمایا اگرچہ مجاہد ہے، اگرچہ اس کو زخم کی وجہ سے موت آئی، مگر اس نے مال غنیمت میں تھوڑی سی فلاں چیز اپنے پاس رکھ لی تھی، اس خیانت کی وجہ سے مجھے کہا گیا ہے میں اس کا جنازہ مت پڑھاؤں. تو اگر خیانت کرنے والا کا جنازہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا پسند نہیں کرتے تو قیامت کے دن شفاعت کیسے پسند فرمائیں گے؟ جنازہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ شفاعت ہوتی ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ جس مومن کا جنازہ 40 بندے پڑھ لیں ایمان والے، ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ میت کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ شفاعت ہی ہے نا، ایک طرح کی دعا ہے نا. تو اگر نبی علیہ السلام نے دنیا میں شفاعت نہیں فرمائی ایسے بندے کی تو پھر قیامت کے دن شفاعت کیا فرمائیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ خیانت کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے عمر لانو تو اس سے پیار کرتے ہیں، لہذا ان کے راز افشا نہ کرنا، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا اور ان کی امانت میں خیانت نہ کرنا. یعنی 5 چیزیں والد نے ان کو بتائیں. اب اس بات کو اور سمجھنے کے لیے خیانت کیسے ہوتی ہے آج کل اور کتنی عام ہے، ذرا اس کو بھی کھول دیں. پہلی بات، وراثت میں خیانت. وراثت میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ والد فوت ہو گئے، پیچھے سارا مال بھائی کے ہاتھ میں، نہ وہ بھائی چھوٹے بھائیوں کو پورا حق دیتا ہے نہ بہنوں کو دیتا ہے. جو بھائی نہ چھوٹے بھائیوں کو حق دے گا نہ بہنوں کو حق دے گا وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اپنی والدہ کو بھی اس میں سے پورا حق نہیں دیتے، اپنے پاس رکھتے ہیں، ہاں ضرورت کا خرچہ دیتے رہتے ہیں، خیانت ہے. اور اگر دوسری ماں ہے تو اس کا تو حق ہی نہیں سمجھا جاتا، شریعت میں تو حق ہے اس کا. شریعت نے کہا انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسا بندہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے. بہنیں مانگتی ہیں نہیں دیتے، ابھی میں زمین بیچ رہا ہوں، ابھی میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں، ابھی مجھے سارے کاغذات سیٹ کرنے دو، اور سالوں پہ سال گزر رہے ہوتے ہیں، وقت گزار رہا ہوتا ہے.
کاروبار میں خیانت، مثلا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا. ایسے بھی دکاندار ہیں جو گاہک کو مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں اعتماد دلانے کے لیے. تو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا یہ بھی خیانت. جھوٹی قسم کھا کر مال حاصل کرنا، مال لینے ایڈوانس پر قسم کھائی، قسم میں آپ کو واپس کر دوں گا، مگر ان سائڈ نیت ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی خیانت ہے. شریک کے مال میں خیانت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی خیانت ہے. ویل للمطففین. مال اس طرح بیچنا کہ مال کا عیب چھپا لینا، کہ گاہک کو پتہ نہ چلے کہ یہ کم کوالٹی کا ہے یا چیپ مال ہے، اس کی پیکنگ ایسی کروا دینا، تو یہ بھی خیانت ہے. گاہک کو غلط بل دکھانا. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ جو دکاندار ہیں وہ خریدتے وقت اس سے فل پرائس کے بل بنوا لیتے ہیں، اور پھر جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ الگ لے کے 30% اور پی لے آتے ہیں، اور جب بیچنے کا وقت آتا ہے تو گاہک کو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میری خرید ہے، اور بل وہ دکھا دیتے ہیں. اب جو وہ بل دکھا رہا ہے یہ خیانت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی خرید وہ نہیں ہے، اس کو 30% ادھر سے پروفٹ ملا. پرانے مال کو نیا مال بنا کر بیچنا بہت عام ہے. کیسے؟ یہ جو یوزڈ کاریں ہوتی ہیں نا، ان کا ہر پرزہ بوڑھا نہیں ہو جاتا، ان کے بعد ایسے پرزے ہوتے ہیں جو بالکل نئے رہتے ہیں. تو یوزڈ کاروں کو کھول کے ان کے پرزے نکال کے اور ان کو پھر ری پیک کر کے اور ان کو نیا کر کے بیچنا یہ بھی خیانت ہے. کم قیمت مال کو قیمتی بنا کے بیچنا، جیسے پرفیومز میں تو بہت سارا تماشا ہے. ایک زمانہ تھا کہ اصل بنتی تھی، اس کی ایک نقل بنتی تھی. آج نقل کی آگے نقل بن رہی ہوتی ہے. آپ دبئی میں جائیں تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو دوسری نمبر کی چاہیے، تیسری نمبر کی چاہیے، چوتھے نمبر کی چاہیے. اور پتہ کیا کرتے ہیں کہ اسی پرفیوم پہ نام ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں. یہ پرفیوم تو وہی ہے، یہ یو کے کی بنی ہوئی ہے، یہ وہی ہے ملائیشیا کی بنی ہوئی ہے، یہ وہی ہے، یہ چائنا کی بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. اب کسی نے کہا چائنا کی تو اس کے اتنا پروفٹ، اور جس نے کہا نہیں مجھے تو یو کے کی چاہیے تو ان کی چاندی ہو گئی. چیز وہی ہے، یو کے نام پہ انہوں نے پیسے کما لیے. تو اس طرح کر کے چیز بیچنا یہ بھی خیانت ہے. پھر ملک کی سٹیمپ ڈیفرنٹ کر دینا. چنانچہ ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کہ چائنا کا مال بکتا تھا، وہاں پر ایک مال پر لکھا ہوا تھا میڈ ایز چائنا، یعنی میڈ ان چائنا نہیں ہے، میڈ ایز چائنا. اب اگر میڈ ایز چائنا، اب کوئی کم پڑھا آئے گا تو اس کو چائنا کا لفظ پڑھا دیں گے کہ دیکھو چائنا کا لفظ لکھا ہوا ہے. یہ خیانت ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم اس وقت خیانت میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. دوسری کمپنی کی چھاپ لگا دینا، چیز اوریل کی نہیں بنی ہوئی مگر بنا کے اس کے اوپر ٹھپا لگا دینا، یہ بھی خیانت ہے. تو یہ کاروبار میں خیانت کی چند شکلیں ہیں. اسی طرح ڈیوٹی میں بھی خیانت ہوتی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ صرف کاروبار میں ہوتی ہے، ڈیوٹی میں بھی خیانت ہوتی ہے. وہ کیسے؟ مزدور وقت ضائع کرے. بھائی مزدور کا جو ٹائم ہوتا ہے
وہ سولڈ آؤٹ ہوتا ہے، اس پہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس ٹائم کے وہ پیسے طے کر چکا ہوتا ہے۔ اب اگر ٹائم کے پیسے طے کر چکا تو آدھا گھنٹہ کام کر کے کوئی سگریٹ پینے بیٹھ گیا، کوئی چائے پینے بیٹھ گیا، کوئی گپ لگانے بیٹھ گیا، تو یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے۔ کوئی بندہ تنخواہ تو لے، کام نہ کرے، مثلا کسی نے اعتماد کیا اور اس کے ذمے کام لگا دیا، اب جو کام کرنے والے صاحب ہیں وہ دفتر ہی نہیں جاتے، گھر سے ہی بیٹھے کنٹرول کر رہے ہیں، بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ جائے اور اپنی ڈیوٹی کو پورا ادا کرے۔ یا کام کے بدلے رشوت مانگنا کہ جی میں آپ کا یہ کام کروں گا مگر مجھے رشوت چاہیے، یہ بھی بددیانتی۔ یا اگر دکان پہ کوئی بندہ کام کرتا ہے، اس سے کوئی دوست یا رشتہ دار چیز خریدنے آ جاتا ہے تو ان کو حد سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دینا، مالک کی طرف سے تو اجازت نہیں ہے نا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ یا اگر بسوں میں سفر کرواتا ہے کمپنی میں تو اپنے دوستوں کو مفت سفر کروانا، یہ بھی بددیانتی ہے، کیونکہ مالک کی طرف سے تو اجازت نہیں ہوتی۔ مریض اور ڈاکٹر میں بددیانتی، مریض اور ڈاکٹر میں وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بعض جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ مثلا مریض آیا، اب مریض نارمل ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے کہیں گے نہیں یہ تو سی سیکشن کرنا پڑے گا۔ اب وہ جو سی سیکشن کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپریشن کے پیسے زیادہ ملتے ہیں بنسبت نارمل ڈلیوری کے۔ تو اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ یا مریض کو فقط ٹیبلٹ دینے سے بیماری دور ہو سکتی تھی مگر پھر وہ پیسے زیادہ نہیں نہ دیتا تو اس کو ٹیکہ لگا دینا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اسی طرح اداروں کے جو مینیجر ہیں ان کے لیے خیانت کی راہیں بہت آسان ہوتی ہیں۔ وہ مالک کو کچھ بتاتے ہیں، کسٹمر سے کچھ کرتے ہیں، جو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کمپنیوں سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں، اور جہاں بیچ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اپنا پیسہ الگ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ڈبل خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکینک، گاڑی آپ ٹھیک کروانے کے لیے گئے، فالٹ تو اس میں ہے تھوڑا سا کہ فیوز اڑا ہوا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس میں تو کچھ پرزہ بدلنا پڑے گا، اور اس پرزے کو کھول کے دھو کے صاف کر کے ڈال دیا اور آپ سے آرام سے پیسے پرزے کے وصول کر لیے، یہ بددیانتی ہے۔ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر کام نہیں کرتا تھا، آپ گئے جی کہ وہ ایئر کنڈیشنر کام نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہے کہ صرف فیوز اس کا اڑا ہوا ہے، آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں اس کی تو گیس ہی نکل گئی ہے۔ اب بھئی گیس کی چارجنگ کے تو کافی سارے پیسے ہوتے ہیں، آپ سے گیس چارجنگ کے پیسے لیے اور آرام سے چھوٹا سا فیوز لگا کے آپ کو واپس کر دیا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اور یہ الیکٹریکل جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس قسم کی بددیانتی اکثر دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ نظر کا پردہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا مالک کو کہ کیا خرابی ہے، وہ تو اعتماد کرتا ہے اور یہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ بھی بددیانتی۔ تو بددیانتی کو صرف دکاندار کے ساتھ نتھی نہ کریں، زندگی کے ہر شعبے میں بددیانتی ہوتی ہے۔ درزی کے پاس جائیں، کبھی تو وہ کپڑا رکھ لے گا اور کبھی وہ اس کے بناوٹ میں کم قیمت چیزیں لگا کے
زیادہ قیمت کی چیزوں کا بل وصول کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ ہم بچپن میں دوسری کلاس میں ایک سٹوری پڑھا کرتے تھے کہ ایک بستی تھی جس میں ایک درزی تھا، مگر وہ اتنا عیار تھا کہ جو بندہ اس کو کپڑا دیتا تھا نا، کپڑا سینے کے لیے، تو اس کے لباس بننے سے پہلے اس کا اپنا درزی کا بیٹا وہی کپڑے کا لباس پہنے پھر رہا ہوتا تھا۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ ایک بندے نے کہا، اچھا میں نے بڑا اچھا کپڑا منگایا ہے اور میں اس درزی کو اپنے گھر بلاؤں گا اور گھر بیٹھ کے سلواؤں گا اور میں پاس بیٹھوں گا۔ تو درزی تیار ہو گیا، چنانچہ اس نے گھر بلایا اور درزی کو اس نے کہا کہ بھئی یہ ریشم کا کپڑا ہے، میں خرید کے لایا ہوں اور تم میرے فلاں کا کپڑا بنا اور میں تجھے پیسے دوں گا، مگر ادھر بنانا پڑے گا اور میں ساتھ بیٹھوں گا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے اس کو شام تک کپڑے بنا کے دے دیے۔ اگلے دن صبح ہوئی تو درزی کا بیٹا پھر وہی نئے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے۔ تو بڑا حیران کہ بھائی میں نے نگرانی بھی کی، پاس بھی بٹھایا۔ اس نے پھر درزی کو بلایا، کہا دیکھو تمہیں بڑا سارا انعام دوں گا، راز بتا تو نے کپڑا چرایا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ نے مجھے کہا کہ میرے گھر بنانا ہے تو میں پہلے اپنے بیٹے سے طے کر کے آ گیا تھا۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ جب میں کپڑے سی رہا تھا تو میرا بیٹا آیا، ابو گھر کام ہے، امی بلا رہی ہے، تو میں نے غصے میں کہا تھا چلے جاؤ یہاں سے، میں مصروف ہوں۔ پھر وہ آدھے گھنٹے بعد آیا تھا، پھر میں نے کہا تھا چلے جاؤ میں مصروف ہوں۔ میں کام کرتا رہا، آپ میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہ تیسری دفعہ آیا تو میں نے کہا کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ تو میں نے اس کو جوتا اٹھا کے مارا تھا۔ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا جوتے کے اندر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اسی طرح گناہ کے کام میں سفارش کرنا، مسئلہ سن لیجئے، گناہ کے کام میں سفارش کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ مثلا جی اس کو آپ سود پہ پیسہ دے دیں یا دلوا دیں، یا کسی کو کہنا کہ رشوت لے لو اس کا کام کر دو، یہ بھی خیانت ہے۔ نااہل لوگوں کو سرکاری عہدے دے دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ دوستی میں خیانت کرنا، کیا مطلب؟ دوستی کی خیانت یہ ہے کہ دوست سچ سمجھے مگر اس کو جھوٹ بات پہنچائی جائے۔ تو دوست سچ سمجھ رہا ہے، یہ دوستی کے تعلق کی وجہ سے اس کو جھوٹی انفارمیشن دے رہا ہے، یہ دوستی میں خیانت کہلاتی ہے۔ حتیٰ کہ اور یہ خیانت کا سلسلہ اسی طرح ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ متعلق ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، یتیم خانے چلاتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، مساجد چلاتے ہیں، بیت المال کے نگران ہوتے ہیں، انجمنوں کے سیکٹری ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت نازک موڑ پہ ہوتے ہیں۔ قسمت والے ہوں گے جو ان کاموں کو کر کے پھر جنت میں جائیں گے۔ بات یاد رکھنا، قسمت والے ہوں گے جو ان کاموں کو کر کے پھر جنت میں جائیں گے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مجھے مساجد مدارس کی سرپرستی سے ڈر لگتا ہے اتنا مجھے کسی اور چیز سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ پیسہ لیا جاتا ہے مگر اس کو صحیح مد میں خرچ نہیں کیا جاتا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ امدادی کام، سیلاب، وبا، زلزلہ، اب اس میں جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے پیسے کو، ایک ایک پیسے کو صحیح خرچ کرنا،
یہ لازم ہے، اگر نہ کیا گیا تو بددیانتی کا گناہ ہوگا۔ اور ایک اور دین کا پہلو، عملیات، اس میں بہت بددیانتی، توبہ کم ہوں گے جو عملیات کے میدان میں صاف بات کرنے والے ہوں گے، ورنہ دیکھا اچھا امیر آدمی ہے، بڑے دل کا ہے، اس نے کہا جی بیٹے بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہے، ہاں لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس کے بعد کچھ عمل کر کے ہاں ایک عورت نظر آ رہی ہے، ایک سٹوری بناتے ہیں وہ، اور اس سٹوری کو پہلے اس بندے کے دماغ کو ریڈ کرتے ہیں کہ کون سی سٹوری اس کو جلدی اپیل کرے گی۔ تو اس کو جب کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا، تو ہر بندے کا کسی نہ کسی کے ساتھ تو مسئلہ ہوتا ہی ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں پھپھو نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا ہے، خالہ نے کچھ کروا دیا ہے، وہ میرے پارٹنر نے کچھ کروا دیا ہے۔ اچھا نا مجھے آسیب کا اثر نظر آتا ہے، سخت اثر ہے، کوئی آسیب نہیں ہوتا، صرف اس کے ذہن کے مطابق اس سے بات کر دینے سے تاکہ وہ مان جائے۔ ہمیں ایک صاحب ملے، حضرت میرے اوپر بڑے جنات کا اثر ہے۔ میں نے کہا جنات کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا۔ اس کو پکا یقین تھا کہ میرے اوپر جنات کا اثر ہے، حالانکہ کوئی اثر نہیں تھا، وہ سائیکولوجیکل اثر تھا اس کے اوپر، صرف کہ اس کو کہہ دیا تھا تمہارے اوپر جنات کا اثر ہے، اور وہ مریض بنتا جا رہا تھا، خدا کا بندہ۔ ہم نے کہا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں، اس نے کہا جی فلاں نے کہا، ہم نے کہا بھئی کوئی اثر نہیں، جی فلاں نے بھی کہا، کوئی اثر نہیں، جی فلاں نے بھی کہا۔ ہم نے کہا بھئی یا تو ان کی بات مان لو یا ہماری بات مان لو، کھری بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا کروں؟ میں نے کہا کنفیوژن میں سے نکل آؤ، کچھ نہیں ہے، اور جی اگر جنوں نے کچھ کر دیا، میں نے کہا ذمہ دار میں ہوں گا۔ کسی نے کیا کرنا تھا، اللہ نے اس کی عاملین سے جان چھڑا دی۔ تو خواہ مخواہ کسی پہ جادو کا اثر، اچھا یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، تجھے نظر لگ گئی ہے کسی کی تو یہ بھی گر چلتا ہے۔ جن کا اثر ہے، کسی نے تعویذ کر دیے، اور جی آپ کے اوپر تو بڑا کالا علم ہو چکا ہے، تو یہ کالا کاروبار کالے علم سے خوب چلتا ہے آگے۔ یہ بھی دھوکہ ہے، امت کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ ایمان ضائع کرتے ہیں لوگوں کا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے رشتے ناطے توڑنے کا سبب بنتے ہیں آپس میں، لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی بہن کے گھر جا کے پانی نہیں پیتا، بہن مجھ پر کچھ کر دیتی ہے۔ تو پیسے کی خاطر جہنم کمانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک صاحب آنے والوں کو کہتے تھے میں تعویذ بنا کے دوں گا، زعفران لے کے آنا۔ اب زعفران چونکہ ہلکا بھی ہوتا ہے تو مہنگا ہوتا ہے، اس لیے یہ کالی سیاہی سے نہیں لکھے جاتے تعویذ، کالی سیاہی تو بہت کم قیمت ہوتی ہے، زعفران سے لکھے جاتے ہیں۔ اب وہ جو آتا وہ اتنا زعفران لے آتا، اب زعفران تو تھوڑا سا یہ کچھ بنا کے دے دیتے، زعفران اکٹھا کرتے اور مہینے کے بعد بیچ کے مزے کی زندگی گزار رہے تھے، زعفرانی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا، عامل تھے، اور ہر آنے والے کو کہتے تھے کہ اصل میں نا آپ کے اوپر بلا ہے اور بلا صدقے سے ٹلتی ہے، تو میں نا اس کے لیے عمل کرتا ہوں، مجھے مرغا لا کے دیں، اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ لوگ مرغے لاتے تھے، اپنے ذہن میں وہ بلائیں ٹلواتے تھے، یہ تلے ہوئے مرغے کھا رہے ہوتے تھے۔ اور ایک صاحب تو سبحان اللہ عجیب، وہ الو کے ذریعے کام کرواتے تھے۔ وہ کیسے کہ ایک بندے نے الو پالا ہوا تھا، اب اس الو کو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے اڑاتے تھے تو وہ گھر پہنچتا تھا سیدھا۔ وہ تو کبوتر کو کہیں کسی پرندے کو سکھا دیں وہ سیدھا گھر پہنچے گا۔ اب آنے والے کو کہتے کہ ہاں میں نے ڈائگنوز کر لیا ہے مسئلہ کیا ہے، مگر اس کے لیے الو لا کے دینا پڑے گا۔ اب وہ کہتا ہے جی الو کہاں سے ملے گا؟
تو ایک دو دن وہ پریشان ہوتا تو کہاں ملنا تھا، نہ ملتا. کہتے ہاں ایک بندے کے پاس ہوتے ہیں، ذرا جاؤ اس سے لے کے آؤ. اب جب لے کے جاتے تو وہ کہتا نہیں میرے پاس تو تھوڑے رہ گئے اور میں تو اب نہیں دے سکتا، اس کو چاہیے ہوتا تھا. یہ منتیں کر کے وہ جو 1000 کی چیز ہوتی تھی نا وہ 5000 لیتا تھا. اچھا 5000 کا یہ الو خرید کے آتا تھا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ آ کے الو کو ذبح نہیں کرتا تھا، وہ پنجرے میں اور اس کو تعویذ لکھ کے دیتا تھا. اور تعویذ جب لکھ کے دیتا اور اس کے بعد الو کو چھوڑتا تو وہ واپس مالک کے گھر اگلے گاہک کے لیے پھر تیار. الو کے ذریعے لوگوں کو الو بناتا تھا.